جن چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے کیا وہ بچے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ماں اور باپ بڑا ٹینشن میں رہتے ہیں. جن کے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں نا، وہ والدین بہت فکر مند رہتے ہیں، اور وہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے لیے تڑپ رہا ہوگا، پریشان ہو رہا ہوگا، کس طرح سے وہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے. ہم یہاں، وہ مائیں ٹھیک سے سو نہیں پاتی ہیں اسی ٹینشن کی وجہ سے کہ ہم یہاں سو رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، اور انہیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں یاد کر رہا ہوگا یا نہیں یاد کر رہا ہوگا. تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو روح ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی، وہ کہاں رہتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ شیطان ان کو پریشان کرتا ہے، شیطان ان کو ڈراتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. لوگوں میں صرف چلی چلائی بات ہے کہ شیطان ان کو ڈراتا ہے. دیکھو، شیطان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کو نیک کام کرنے سے روکے، صرف اتنا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان اچھے کاموں سے بچ جائیں تاکہ جہنم میں چلے جائیں. اور وہ شیطان چھوٹے بچوں کو زندگی میں بھی جلدی نہیں بہکاتا ہے. کیوں؟ سوائے اس کے کہ وہ بچے تعلیم حاصل نہ کریں، پڑھیں نہ، وہ بہکاتا ہے. باقی اس کے علاوہ چونکہ جب تک شریعت نافذ نہیں ہوتی ہے جب تک وہ ان سے ویسے گناہ کے کام نہیں کرواتا ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں سے کرواتا ہے جن پر جو سزاوار ہوں، جو گناہ گار ہوں. تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں شیطان ان کو بہکاتا ہے، ڈراتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. شیطان کا مردوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں بہکاتا ڈراتا ہے مرنے کے بعد، نہ چھوٹے بچوں کو ڈراتا بہکاتا ہے. اب یہ روحیں کہاں رہتی ہیں ان کو سمجھ لو. نیک بندوں کی روحوں کے تعلق سے تو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، چھوٹے بچوں کی روحوں کے تعلق سے اور سمجھ لیجئے. جو چھوٹے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، نابالغ چاہے بچے ہوں یا بچیاں، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بچوں کی روحیں، وہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا باغ ہے جس میں رہتی ہیں جہاں پر ایک نبی، غالباً حضرت ادریس علیہ السلام وہاں پر رہتے ہیں اور ان بچوں کی کفالت کرتے ہیں. وہ بچے پارک میں، سارے ہی بچوں کی روحیں رہتی ہیں. وہ بڑا زبردست ایک پارک کہہ لیں، جنت کا ٹکڑا کہہ لیں. وہ وہاں پر گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور وہ نبی کی سرپرستی میں ہوتے ہیں. وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے، غالباً ادریس علیہ السلام ہیں، ان کی سرپرستی میں وہ بچے رہتے ہیں. اور یہ جو ماں باپ سوچتے ہیں کہ شاید جس طرح سے ہم بچوں کو یاد کر رہے ہیں اس طرح سے ہمارے بچے بھی ہمارے لیے تڑپ رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے. وہ بچے کھیل میں اتنا مگن ہوتے ہیں، وہ عیش و عشرت میں ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے والدین کی بالکل بھی یاد نہیں آتی. ہاں، اپنے والدین کو وہ یاد کریں گے قیامت کے دن. وہ ماں باپ جن کے بچے بچپن میں انتقال کر گئے اور والدین نے صبر کیا اور کوئی بھی اس طرح کے جملے نہیں بولے جو کفریہ جملے ہوں، تو وہ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کو ڈھونڈیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب ان بچوں سے کہے گا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ کیونکہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور تمہارے گناہ کوئی نہیں لکھے گئے، تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ، تو وہ بچے آڑے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار عالم، نہیں، جب تک تو ہمارے والدین کو جنت میں نہیں بھیجے گا جب تک کہ ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے. تو چھوٹے بچے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا، وہ قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش کریں گے اور ان کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ والدین کو جنت میں داخل کرے گا. تو یہ بڑا اعزاز ہوگا ان والدین کے لیے. اچھا، یہ ان کو بدلہ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بچپن میں صبر کیا. بچے کا انتقال ہو گیا، والدین صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ان کو اعزاز عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جو عطا کی تھی، یا بیٹا یا بیٹی، تو جب اس کو چھین لیا اور اس نے صبر کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ امانت اللہ کی امانت تھی، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ یہ عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن وہ بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ والدین جن کے بچے دنیا میں بچپن میں انتقال کر گئے، ان کو یہ بات سن کر بڑی تسلی ملی ہوگی اور وہ بڑا سکون اور اطمینان انہیں حاصل ہوا ہوگا. اگر ایسا آپ کو ہوا ہے تو میرے لیے بھی آپ لوگ خصوصی طور پر دعا فرمائیں. میں آپ تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. آپ لوگ میرے لیے بھی، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے، ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے
آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.